عبارت میں اصل چیز تین ہے، ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ اگر کسی نے فاعل، فعل اور مفعول کو پہچان لیا تو وہ پوری عبارت کو حل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں فاعل اور مفعول کی آسان تعریف بتلاؤں گا کہ جس کے بعد آپ فاعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ عربی عبارت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، صرف فاعل اور مفعول کی پہچان کرتے ہوئے۔ عبارت میں اصل چیز تین ہے، ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ اگر کسی نے فاعل، فعل اور مفعول کو پہچان لیا تو وہ پوری عبارت کو حل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو فعل معلوم ہو گیا اور اس فعل کا فاعل معلوم ہو گیا اور پھر فاعل نے کس چیز کو کیا ہے یعنی مفعول کو پہچان لیا تو پوری عبارت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے۔ تو آئیے فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ فاعل کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے کام کرنے والا۔ فاعل یعنی کام کرنے والے کو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، کچھ بھی کام کرنے والا ہو، کوئی بھی کام ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، جانا ہو، بولنا ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، یعنی انسان یا کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کر رہی ہو تو اس کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغوی تعریف ہے۔ اور فاعل کی اصل تعریف، جو کہ اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے کہ فاعل کی صحیح تعریف کیا ہے، تو فاعل کی صحیح تعریف یہ ہے کہ فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی بھی فعل اس فاعل کے ساتھ قائم ہو۔ یہ میں نے مشکل انداز میں بتایا ہے، آپ کو اور آسان کر کے بتلاتا ہوں۔ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں، فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی بھی فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو فاعل کی تعریف سمجھ میں آئی ہے کہ یا نہیں۔ میں مزید آسان کر دیتا ہوں مثال سے۔ مثال کے طور پر اکل زید، زید نے کھانا کھایا، تو زید یہ ایک اسم ہے۔ اب یہ جو زید اسم ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ جو زید ہے، یہ جو اسم ہے، یہ فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، کیا بلا ہے یہ؟ تو ہم دیکھیں گے کہ اس اسم سے پہلے کیا ہے، یعنی زید سے پہلے کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا زید سے پہلے اکلا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اکلا کا معنی کیا ہے۔ اکلا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اکلا کا معنی کانا ہے، اکلا کا معنی کانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کانے کو کھانے والا کوئی ہوگا، تو وہ کون ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زید ہے، یعنی اکلا کے بعد زید آ رہا ہے، اور یہ جو اکل ہے، کانا ہے، یہ فعل ہے، اور یہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید کے ساتھ مل کے آیا ہے، زید کے ساتھ قائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زید کے اوپر یہ فعل واقع ہے، واقع ہونا الگ چیز ہے اور قائم رہنا الگ چیز ہے۔ کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ قائم ہو یہ الگ چیز ہے، اور کوئی چیز کسی کے اوپر واقع ہو یہ الگ چیز ہے۔ قائم ہونا الگ ہے، واقع ہونا الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈنڈا ہے، اب یہ ڈنڈا زید کے اوپر پڑتا ہے تو یہ واقع ہونا ہے، لیکن یہی ڈنڈا اگر زید کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی زید ڈنڈا لے کر چل رہا ہے، تو یہ ڈنڈا زید کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ واقع۔ واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر کیا ہونا؟ واقع ہونا۔ تو اب ہم نے فاعل کی تعریف یہ کی ہے کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی بھی فعل قائم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ مثال سے مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اکل زید الکمثرا، کہ زید نے امرود کھایا ہے۔ زید نے کیا کھایا ہے؟ امرود کھایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں اکلا فعل ہے، زید فاعل ہے، اور اب کس چیز کو کھایا ہے؟ جس چیز کو کھایا جاتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، یعنی جس چیز پر فعل واقع ہو۔ اگر فعل کسی کے ساتھ قائم ہو اس کو فاعل کہیں گے، اور اگر یہی فعل جس پر واقع ہو اس کو ہم مفعول کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امرود ہے، امرود پر فعل واقع ہوا ہے۔ کیوں؟ کھانے کا جو فعل ہے وہ امرود پر واقع ہوا ہے، یعنی امرود کو کھایا گیا ہے۔ اردو میں مزید آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی بھی لفظ میں، کسی بھی کلمہ میں، کسی بھی لفظ میں اگر کو آ جائے، اردو میں کو آ جائے، تو وہ کو کا معنی مفعول کا ہوگا، یعنی یہ جو کو ہے یہ مفعول کا معنی دے گا۔
اور یہ اردو میں جو نے کا لفظ آتا ہے، نے اس نے، میں نے، زید نے، عمر نے، تو یہ جو نے ہے، نے سے مراد ہوگا فاعل، نے اس کی علامت فاعل کی ہے. زید نے کایا، زید نے، تو یہاں نے آیا ہے. اب زید نے کایا امرود کو، یہاں کو آیا، تو کو یہ مفعول کا معنی ہے. تو اب پوری عبارت کیا ہے؟ اکل زید الکمثر، کمثر امرود کو کہتے ہیں. زید نے امرود کو کایا ہے، زید نے امرود کو کایا ہے. تو زید یہاں فاعل ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے. اور الکمثر مفعول ہے، اور اکل یہ فعل ہے. چونکہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے فعل ہے. تو اکل زید الکمثر. اچھا عربی میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ زید یہاں فاعل ہے اور الکمثر مفعول ہے اور اکل یہ فعل ہے؟ یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ فاعل میں مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب جس اسم کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو. رفع عربی میں رفع بولتے ہیں اور اردو میں پیش بولتے ہیں. جس اسم کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، رفع ہو، اور اس اسم سے پہلے کوئی فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس کو فاعل کہا جاتا ہے. اور یہی فعل جس اسم پر واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے. اور مفعول پر فتحہ ہوتا ہے. تو مفعول میں فتحہ ہوتا ہے اور فتحہ زبر کو کہتے ہیں. اور فتحہ یعنی نصب کہتے ہیں زبر کو. یعنی جس اسم کے اوپر زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، اس کو مفعول کہیں گے ہم. امید ہے ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا، اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. جزاکم اللہ خیر.